بھارت نے اگنی 5 کا ایک تجربہ کیا ہے. برف بیلسٹک میزائل ہے. پہلا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستانی قوم کی فار ویریس ریزنز اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو فکر ہے، وہ بہت کنفیوزڈ ہے، بہت کیوٹک ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. پورا بھارت بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ جی ہم نے چین کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے، پاکستان کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے. اب ہم ایک ہی میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا کے اور ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹ کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. تو سو آن اینڈ سو فورتھ. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں پاکستان اور چائنا کی طرف سے اسلاموفوبیا کو لے کے ریزولوشن پاس کیا گیا، جس کو 115 کنٹری نے سپورٹ کیا اور 44 کنٹری نے اس کو ایبسٹرین کیا. انڈیا نے بھی اس کو سکپ کیا اور کہا کہ جو باقی ریلیجن ہے، جس میں ہندوازم ہے، جس میں بودھ ہے، جس میں سکھزم ہے، ان کے بارے میں کون بات کرے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو رینج ہے، جس طرح آپ نے بتایا کلیم 5000 کی جاتی ہے، لیکن بعض چائنیز مبصر جو ہیں اس کو 6 سے 8000 کی رینج کی صلاحیت کے مطابق گردانتے ہیں، جس کا ٹیسٹ ابھی کم رینج تک کیا گیا ہے. آپ ریلیجو فوبیا کے بارے میں بات کریں، آپ اسلاموفوبیا کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ اسلام کو تو پروٹیکٹ کریں، لیکن باقی جو ریلیجن ہے ان کو کون پروٹیکٹ کرے گا؟ 1.2 بلین ہندوز کی بات کی. آپ کا ہمسایہ ملک، خیر وہ تو 90s میں، انڈیا جو ہے وہ 90s میں IMF کو چھوڑ کے جا چکا ہے. مطلب IMF کیا ان کے سامنے حیثیت رکھتا ہے؟ اب تو وہ یہ کہیں گے IMF کو کہ ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا یا پاکستان تک محدود نہیں ہے. میری جو ریکویسٹ اور اپیل ہوگی ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے اور مودی سرکار سے کہ آپ پاکستان کے اندر ایک انلیگل، غیر قانونی، ان کانسٹیٹیوشنل چوری کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں ٹورڈز فیوچر. نمسکار دوستو، ایک طرف بات ہو رہی ہے انڈیا کی جو الگ الگ لیول پر پروگریس کر رہا ہے، جیسے ہم نے پچھلے دنوں اگنی 5 کا ایک پریکشن بھی دیکھا. اس کے علاوہ یہاں پر الگ الگ لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر بہت ساری ایونٹس ہو رہی ہیں، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. جبکہ پاکستان کے اندر لوگ یہ مطلب کہنے کے لیے مجبور ہے کہ پاکستان کے لوگ آج بھی اتنے ہی کنفیوز ہیں جتنے کنفیوز پہلے تھے. اب کنفیوژن کئی سارے لیول پر ہے، لیکن اگر آپ ایک ایگزامپل دیکھنا چاہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلا ان کا جو کنفیوژن ہے وہ آئیڈینٹی کرائسس کو لے کر ہے. وہ آج بھی اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے کہ بھئی وہ خود کو کاؤنٹ کہاں پر کریں. مطلب جیسے ہی وہ انڈیا اور پاکستان کا جو پارٹیشن ہوا تو کہ بھئی ہم جو ہے وہ عرب کے ساتھ، لیکن عرب نے کہہ دیا کہ بھئی تم ہمارے والے نہیں ہو. پھر انہوں نے ٹرکی کے ساتھ بھی خود کو یہاں پر اٹیچ کرنے کی ٹرائی کی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ایران کے ساتھ اور دوسرے جو مسلم کنٹریز ان کے ساتھ، لیکن وہ آج تک یہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے کہ بھئی ان کے جو ایسنچرز تھے، ان کے جو پوروج تھے وہ انڈینز تھے. اگر وہ ایسا کریں گے، حالانکہ دقت یہی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر جو ان کی ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے، ہندو ہیٹ کرایا جاتا ہے، وہ پھر یہاں پر دقت میں آ جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے. اور ہاں دوستو، سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے. مارچ کو بھارت نے اگنی 5 کا ایک تجربہ کیا اور یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل مرو، جو کہ ایک ہی میزائل پہ 3 وار ہیڈز لگا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شاید ہو سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹیکنالوجی ہے جو کچھ ممالک کے پاس ہے، جس میں P5 کنٹریز ہیں، چائنا، رشیا، فرانس، UK اور US. اور اب بھارت نے بھی یہ ٹیسٹ کر کے ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی پہ عبور حاصل کر لیا ہے. تو اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور پرائم منسٹر مودی نے اس کا اعلان بھی کیا جب یہ ٹیسٹ ہو گیا، ان کے نزدیک کا کامیاب تجربہ ہو گیا. تو پورا بھارت بڑی خوشیاں منا رہا ہے کہ جی ہم نے چین کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے، پاکستان کو بھی واضح پیغام دے دیا ہے. اب ہم ایک ہی میزائل پہ بہت سے وار ہیڈز لگا کے اور ایک ہی وقت میں کئی ٹارگٹ کو ہم نشانہ بنا سکتے ہیں. تو سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کامیابی تو بھارت کی ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آفٹر آل بھارت چاہتا کیا ہے؟ کیا اس خطے کو ہم آرمز ریس کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایون جو ہمارے معاہدے بھی ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک 2005 کا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت جب بھی ہم بیلسٹک میزائل کا کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے ممالک کو، اگر پاکستان کر رہا ہے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم 3 دن پہلے بھارت کو انفارم کریں، بتائیں، کنوے کریں کہ جی ہم
یہ ٹیسٹ کرنے جائیں گے 3 دن کے بعد، یہ ہمارے کوآرڈینیٹس ہوں گے. اور بھارت پہ بھی یہ لازم ہے اس میزائل جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت کہ بھارت بھی ہمیں بتائے، 3 دن قبل بتائے. لیکن بھارت نے اس دفعہ بتایا تو کنوے تو ہمیں کر دیا تھا، لیکن جو 3 دن کا جو ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دیا. تو بھارت نے اس کی ہمارے جو 2 طرفہ معاہدہ اس کی بھی خلاف ورزی کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو رینج ہے، جس طرح آپ نے بتایا کلیم 5000 کی جاتی ہے، لیکن بعض چائنیز مبصر جو ہیں اس کو 6 سے 8000 کی رینج کی صلاحیت کے مطابق گردانتے ہیں، جس کا ٹیسٹ ابھی کم رینج تک کیا گیا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے وہ صرف ساؤتھ ایشیا یا پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ چین کے علاوہ آسٹریلیا، یورپ کے بعض ممالک بھی اس کے یعنی کہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف پاکستان اور چین نہیں ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ٹیکنالوجیکل ہے، نہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت نے جو اپنا ڈیٹرنس ہے یا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ چائنا اور پاکستان سے بیونڈ بھی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ جو ٹیکنالوجی ڈیولپ انہوں نے کی ہے، یہ کمٹمنٹ اور اس صلاحیت میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے، یہ اس بات کا ٹیکنالوجیکل ایویڈنس اور ثبوت پرووائڈ کرتا ہے کہ اس کے اہداف صرف چین اور پاکستان تک محدود نہیں ہے. یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے NFU یا نو فرسٹ یوز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ ایک ملک کی نو فرسٹ یوز یا اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کی پالیسی ہے تو اس نے زیادہ فوکس جو کرنا ہے ان ایٹمی ہتھیاروں پہ کرنا ہے جن کے ڈیلیوری وہیکل جو ہے وہ سیپریٹڈ ہوں اپنے وار ہیڈ سے، ان کا لانچ ٹائم، ان کا الرٹ لیول کم ہو اور وہ ایبزارب کر کے فرسٹ اسٹرائک کو سیکنڈ اسٹرائک کر سکیں. لیکن جب وہ ایسے میزائل بنا رہا ہے جو کہ کنسٹرائزڈ، ریڈی ٹو لانچ، سالڈ فیول کے اوپر مبنی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، یہ ٹیکنیکل ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ وہ ریڈی ٹو فائر جب رکھنا چاہتا ہے نیوکلیئر میزائلز اور نیوکلیئر وارہیڈ کے ساتھ میٹڈ کنڈیشن میں 5000 سے زیادہ رینج تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک کی آپشن ٹیکنیکلی ایکوائر بھی کر چکا ہے اور اس کو مینٹین اور آپریشنلائز بھی کرنا چاہتا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب نو فرسٹ یوز یا اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کی جو ڈاکٹرن کا کلیم تھا اب وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک ڈیٹرنس موجود ہے، یہ ذرا بتائیے مجھے کہ اس پہ کیا ریپرکشنز ہیں؟ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں اس ٹیسٹ کی خاص طور پہ؟ اور جس طرح بھارت ایک لحاظ سے ہر قسم کی ٹیکنالوجی اب حاصل کر رہا ہے امریکہ سے اور باقی مغربی دنیا سے، تو پاکستان ہمارے پاس تو اس وقت وسائل نہیں ہیں، اور نہ ہم نے کبھی یہ کوشش بھی کی ہے کہ ہم میزائل ٹو میزائل ہم کوئی میچ کریں بھارت کے ساتھ. ہماری کبھی یہ پالیسی نہیں رہی.